قرآن پاک میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 اس میں دیکھیں قال لقمان لابنہ، سب سے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ قوف کے ساتھ یعنی موٹے حروف کے ساتھ جب بھی الف آتا ہے تو وہ الف بھی موٹا ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم قال نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ قول، قوف کے ساتھ یہ الف بھی موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے موٹے حروف کی کلاس میں حروف مستعلیہ میں سیکھا ہوا ہے کہ کب الف اور لام اور را یہ تین حروف ہوتے ہیں، کبھی موٹے ادا ہوتے ہیں کبھی باریک ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے الف ہمیشہ قوف کے ساتھ یعنی موٹے حروف کے ساتھ موٹا ادا ہوگا۔ اس کے آگے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر مسٹیک ہوتی ہے، یہاں پر دیکھیں لام الف زبر لا، ایسے جو یہ والی نشانی ہے اس کو ہم لا کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے نیچے ابھی زیر دی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ جو زیر ہے وہ لام کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ الف جو ہے ہمیشہ خالی رہ جائے گا، تو یہ لام ہم اس کو پڑھ کے با کے ساتھ ملائیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لام با زیر لب، ٹھیک ہے۔ یہ لاب یا لب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لب نہیں۔ اب لام کے ساتھ یہ جو با ہے وہ ساکن ہے، اور جب بھی با ساکن آتی ہے تو ہم آواز کو لوٹاتے ہیں، آواز کو جو ہے اندر کھینچ کے باہر چھوڑتے ہیں۔ کیسے؟ لب، میں لب نہیں پڑھ رہی، لب پڑھوں گی تو وہ با جو ہے اندر میں کھینچ رہی ہوں، باہر آواز نہیں چھوڑ رہی، لیکن یہاں پر با جو ہے حروف کلکلا میں سے ہے، حروف کلکلا میں ہم آواز کو لوٹاتے ہیں۔ کیسے لوٹائیں گے؟ لب، لب نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قال لقمان لابنہ، قال لقمان لابنہ، اوکے جی۔ چلے جی، سورہ لقمان کی ہی آیت نمبر 15 میں دیکھیں وَاتَّبِعْ، سب سے پہلے واو کو تا کے ساتھ ملائیں، یہ الف چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر تا پہ شد نہ ہوتی تو ہم اس کو کیسے پڑھتے؟ وَاتَّبِعْ، یعنی واو زبر وا کر کے پڑھتے، لیکن تا پہ شد ہے تو شد والا حروف جو ہوتا ہے ہمیشہ پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملاتے ہیں، تو تا شد کو ہم نے واو زبر کے ساتھ ملانا ہے، نہ کہ الف کے ساتھ۔ تو اس الف کو ہم ٹوٹلی چھوڑ دیں گے، ادا نہیں کریں گے۔ واو تا زبر وت، تا زبر تا، اوکے۔ تو یہ کیسے ادا ہوگا؟ وَاتَّبِعْ، عین حلق کے درمیان سے ادا ہوگی، یہ الف نہیں ہے، وَاتَّبِعْ نہیں ہے، وَاتَّبِعْ عین، اوکے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اچھا یہاں پر جو ہے کافی لوگوں کو وقف کرنا نہیں آتا، یہاں پر جیم ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر وقف کریں۔ تو یا شد پہ ہم کیسے وقف کریں گے؟ یہاں پر ہم اِلَيَّ کر کے نہیں پڑھیں گے، اِلَيَّ ہے تو زبر تو ہمیں ویسے ہی پتا ہے کہ جب بھی ہم زبر پہ رکتے ہیں تو زبر ساکن میں یعنی سکون کی نشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ زبر جزم بن گئی، اوکے۔ اب یہاں پر یہ جو شد ہے، شد کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لام کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی پیچھے والے حروف کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یا جب پیچھے والے حروف کے ساتھ ملی ہوتی ہے تو وہ ساکن ہو جاتی ہے، یعنی اِلَيَّ دین یا، اِلَيَّ یا یہاں پر دو دفعہ ساکن ہو گئی، ایک پہلے ساکن ہو گئی شد والی، دوسری زبر والی۔ اچھا یہ شد والا جو پورا یہ کانسیپٹ ہے نا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں نے شد کی کلاس میں ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میری شد یا گننے والی جو کلاسز ہیں نا، بالکل شروع میں تجوید کی جو میں نے کلاسز دی ہوئی ہیں اس میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے کہ شد کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کھولتے ہیں تو کیسے ادا ہوتی ہے، سارا چیزیں میں نے شد والی کلاس میں ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ویڈیو کے آخر میں وہ والی کلاس بھی لگا دوں گی، آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہاں پر آپ نے کیا سمجھنا ہے کہ یہاں پر ہم نے شد پہ وقف کیسے کرنا ہے، تو ہم نے وقف ایسے کرنا ہے اناب الی، اگر یہاں پر شد نہ ہوتی تو ہم لام یا زبر لے کر کے وقف کرتے الی، لیکن شد ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ الی، الی، یا کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اِلَيَّ یا کی آواز دے، اِلَيَّ، اوکے جی۔ چلے جی، اسی صورت میں آیت نمبر 16 میں دیکھیں او فی الارض یأت بها اللہ، اچھا یہاں پر دو تین مسٹیکس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں الف واو زبر او، اوکے۔ اس کے بعد یہ فی الارض بھی نہیں ہے، فا کے بعد یہ جو یا اور الف ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ہم نے اس کو ادا نہیں کرنا، ہم نے ساکن حروف یعنی لام ساکن کو پیچھے والی نشانی یعنی زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ فا لام زیر فل،
फील नहीं है, ठीक है, फिल। उसके बाद ये जो है रॉ मोटी है, जब भी रॉ सॉकिन से पहले जबर आती है तो वो रॉ मोटी अदा होती है। तो हमने इसको कैसे अदा करना है, औ फिल अर्ज़, रॉ तो वैसे ही मोटा होता है, हरूफ मुस्तअलिया में से है। उसके बाद या नहीं है, या इस बार या करके भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अलिफ के ऊपर ये सुकून की निशानी है, ये है यअती, औ फिल अर्ज़ यअती बिहल्लाह। अल्लाह का नाम से पहले अगर जबर आएगी तो अल्लाह का नाम भी मोटा अदा होगा। औ फिल अर्ज़ यअती बिहल्लाह। सूरह क़यामा की आयत नंबर 30 में देखें, इला रब्बिका यौमइज़। अब दाल के बाद यहाँ पर देखिए छोटी सी नून बनी होती है, तो हमने ये नून, ये जो है इसको हम नूने कुतनी कहते हैं। तो हमने नूने कुतनी की जो है क्लास में डिटेल में किया हुआ है कि इसको हमने कब अदा करना है, कब छोड़ना है। तो यहाँ के लिए यहाँ पर देखिए ये आयत के बीच में आ रही है, इला से लेकर मसाक, यहाँ पर आयत कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या देखना है कि आयत के बीच में आ रही है, तो इस नून को हमने लाजमन अदा करना है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन आयत की स्टार्ट में आती है तो हम वहां पर छोड़ देते हैं, या वहां पर जो है कंडीशंस होती है। तो आपने नून कुतने की क्लास में भी समझ के आना है कि कब नून को अदा करना है, कब छोड़ना है। यहाँ पर हमने कैसे अदा करना है, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक, निल मसाक, ठीक है, नून को हम अदा कर रहे हैं। और यहाँ पर कौफ पेश पे मौकूफ कर रहे हैं तो कौफ साकिन हो जाएगा। कौफ साकिन होता है तो कौफ कलकला बन जाता है। कलकला क्या होता है, आवाज को लौटाएं। यहाँ पर क्या कैसे लौटाएंगे, मसाक, ठीक है, ऐसे आवाज को लौटाएंगे तो ये कलकला की साउंड अदा हो जाएगी। अच्छा जी, आखिरी मकाम पे देखें, आयत नंबर सूरह क़यामा की ही आयत नंबर 40 में देखें, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद या है, यहाँ पर हम इद्गाम का कायदा कर रहे हैं, गुन्ने वाला, यानी आवाज को नाक में ले जाके अदा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद या के साथ हा है, यानी हा हलक के दरमियान से अदा होगा। या जेर है, उसके बाद ये वाली जो या है ये भी या की निशानी है, ये जबर के साथ है, यानी एक या को आपने जेर के साथ अदा करना है, एक को जबर के साथ अदा करना है। अच्छा, ता खड़ी जबर ता है, यहाँ पर या का कोई काम नहीं है, यहाँ पर आपने सिर्फ ता खड़ी जबर को देखना है। और आपको ये तो पता है जब भी हम खड़ी जबर पे रुकते हैं तो वहां पर खड़ी जबर चेंज नहीं होती, यानी यहाँ पर हम स्टॉप करें या ना करें, ता खड़ी जबर वही सेम टू सेम रहेगी। तो पूरी आयत कैसे पढ़ेंगे, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। ओके जी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाई दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूं, कुरान पाक के मुश्किल तरीन हरूफ आपको सिखाती रहूं, तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आती रहे और आप उसी टाइम वीडियो को देख लें। चले जी, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।